السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے قربانی کے تعلق سے۔ تو جی قربانی کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے پاس وسعت اور طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے بھی ہرگز قریب نہ آئے۔ ابن ماجہ اور مسند احمد۔ قربانی فرض ہے یا سنت ہے، ائمہ اور اہل علم کے مابین اس متعلق مختلف اقوال ہیں۔ احناف کے نزدیک قربانی ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، واجب ہے۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ تعالی قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور اس میں راجح بات یہی ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر باب باندھتے ہیں، باب سنت الاضحیہ، قربانی کے سنت ہونے کا بیان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں امام بخاری، ہی سنت معروف، قربانی سنت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں، جس نے نماز کے بعد جانور ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہوئی اور یہ سنت کو پہنچا۔ من ذبح بعد الصلاۃ تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، اور یہی حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی کے اندر باب باندھا، الدلیل علی ان الاضحیہ سنہ، اس بات کا بیان کہ قربانی سنت ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ اس کی جگہ دوسرا جانور قربان کرے، صحیح بخاری صحیح مسلم۔ اسی طرح جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کل ایام التشریق ذبح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں۔ مسند احمد، ابن حبان، بیہقی، صحیح الجامع الصغیر۔ امام شوکانی فرماتے ہیں ایام تشریق یوم النحر 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد کے 3 دن ہیں 11، 12 اور 13۔ قربانی کا جانور موٹا، تازہ، صحت مند ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے جانور ذبح کیے۔ اسی طرح امامہ بن سال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم مدینے میں قربانی کے جانوروں کو موٹا کرتے اور دیگر مسلمان بھی جانوروں کو موٹا کیا کرتے تھے، صحیح بخاری۔ اسی طرح جمہور فرماتے ہیں سب سے افضل قربانی اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے۔ جس جانور میں سب سے زیادہ فقراء اور مساکین کا فائدہ ہو
نیل الاوتار، قربانی کے جانور کی عمر۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوندے کے علاوہ کوئی جانور ذبح نہ کرو، لیکن اگر ملنا مشکل ہو جائے تو بھیڑ کا جزع ذبح کر لو۔ بھیڑ کا جزع وہ بچہ ہوتا ہے جو 1 سال کا ہو اور ابھی دوندا نہ ہوا ہو، یہ اس صورت میں کہ جب دوندا جانور ملنا مشکل ہو جائے۔ صحیح مسلم، ابو داود، نسائی۔ اونٹ، گائے اور بکری، اس میں سے وہ ذبح کیا جائے گا جو دوندا ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ، شرح صحیح مسلم۔ اسی طرح براء بن عازب رضی اللہ عنہ راوی ہے، 4 جانور قربانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائز نہیں۔ واضح طور پر آنکھ کا کانا، ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، کمزور جس میں چربی نہ ہو۔ ابو داود اور نسائی وغیرہ۔ سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان اچھی طرح ہم چیک کر لیں، دیکھ لیں۔ ابو داود۔ اسی طرح حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی سے بھی منع کیا جس کا کان یا سینگ کٹا ہوا ہو۔ ابو داود، اور سند اس روایت کی ضعیف ہے۔ یہی روایت نسائی میں، ابن ماجہ میں، حاکم میں موجود ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ ایک اور روایت میں ہے جس کے پاس قربانی کے لیے کوئی جانور ہو وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کر لینے تک ہرگز اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ صحیح مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ بھی ناخن وغیرہ نہ کاٹے، قربانی ہو لینے تک اسے بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ ابو داود بسند ضعیف۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، لیکن روایت حسن درجے کی ہے، یعنی جو شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا اگر ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنے بال ناخن وغیرہ چاند نظر آنے کے بعد نہ کاٹے۔ اب یہاں میرے پیارے بھائی ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قربانی نماز عید کے بعد کرنی ہے، عید نماز پڑھ لینے کے بعد۔ اور یہاں یاد رکھ لیجئے امت میں سے دیوبندیوں نے اور شیعوں نے اس حدیث کی مخالفت کی کہ یہ نماز عید سے پہلے ہی نماز فجر کے بعد قربانی کر لیتے ہیں۔ تبلیغی مرکز رائمنڈ میں نماز عید سے پہلے ہی دیہات میں بکرے جانور وغیرہ بیچ کر قربانی کر لیتے ہیں، اور یہی معاملہ اہل تشیع کا ہے، جبکہ یہ صحیح بخاری میں موجود حدیث نمبر ہے 5545، اور اس میں راوی ہیں براء بن عازب رضی اللہ عنہ، من ذبح بعد الصلاۃ تم نسکہ، جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی مکمل ہوئی۔ اور یہاں یہ براء رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت فرماتے ہیں کہ میرے ماموں ابو بردہ نے رضی اللہ عنہ عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بکری صرف گوشت کی بکری ہے، قربانی کا ثواب کوئی نہیں ملا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے
اور صحیح مسلم اور ترمذی اور نسائی اور احمد اور بیہقی وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ تو قربانی نماز عید کے بعد کرنی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا گوشت کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو، یعنی غریبوں وغیرہ کو دو، صحیح مسلم۔ اسی طرح خصی جانور کی قربانی، سیدنا امامنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے تو دو بڑے بڑے موٹے تازے سینگ والے خصی مینڈے خرید کر لاتے، ابن ماجہ۔ اسی طرح جانور کو ذبح کرتے وقت چھری تیز ہونی چاہیے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور تم میں سے ایک اپنی چھری تیز کرے اور ذبیحے کو آرام پہنچائے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داود۔ ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ لٹانا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سینگ والے خصی مینڈے ذبح کیے، آپ نے ان مینڈوں کو قبلے رخ کیا اور یہ کہا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منکا ولکا ام محمد و امتی بسم اللہ واللہ اکبر، پھر آپ نے چھری چلا دی، ابو داود۔ اور یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ یہاں قربانی کرنے والا یوں کہہ سکتا ہے اللہم منکا والاکا ان اقبال و اہلہ بسم اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، قربانی اس کسائی سے ذبح کروانی چاہیے جو معاہد و متبع سنت ہو، مشرک اور بدعتی سے ذبیحہ نہیں کروانا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ مرد ہے یا عورت اپنی قربانی خود اپنے ہاتھوں ذبح کرے۔ قربانی کی کھالوں کا مصرف، قربانی کی کھالوں کا بھی وہی مصرف ہے جو قربانی کے گوشت کا ہے، غریبوں، یتیموں، مساکینوں، اسی طرح مقروض کو، طالب علموں کو، مدارس کو اور مجاہدین کو۔ اور یاد رکھیے ہر صدقہ خیرات کرتے ہوئے آدمی سب سے پہلے اپنے قریب اور اپنے خاندان کے لوگوں کو ترجیح دے۔ ہم سینکڑوں میل دور تو اپنی قربانی کی کھال بھیج دیتے ہیں، لیکن اپنے خاندان میں موجود بیوہ، یتیم، مسکین اور اپنے گھر کے قریب موجود قرآن اور حدیث پڑھنے والے، مدارس میں پڑھنے والے ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو سنت طریقہ یہی ہے کہ ہر نیکی میں اور ہر صدقہ خیرات میں اپنے قریب کے لوگوں کو ترجیح دی جائے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائی، قربانی کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ہدایات، قربانی ان جانوروں کی جائے گی جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود، اور یہ جانور ہیں اونٹ، بھیڑ، دمبا، چھترا، بکری، گائے، نر مادہ جو بھی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی جگہ مقرر کی تاکہ جو مویشی جانور اللہ نے ان کو دیے ان پر اللہ کا نام
ذکر کریں۔ اس آیت میں قربانی کے جانور کے لیے بہیمۃ الانعام مقرر کیے گئے، اور بہیمۃ الانعام کی وضاحت خود اللہ رب العالمین نے فرمائی۔ چوپایوں میں سے بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بھیڑ میں سے 2، بکری میں سے 2 یعنی نر مادہ۔ کہہ دیجئے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اونٹوں میں سے 2 اور گایوں میں سے 2 یعنی نر مادہ۔ اسی طرح سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ والے سال اونٹ اور گائے کی 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی دی، صحیح مسلم۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، عید الاضحیٰ کا دن آ گیا تو ہم 7 افراد گائے کی قربانی میں اور اونٹ کی قربانی میں 10 آدمی شریک ہوئے، سنن ترمذی۔ بھینس کی قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ قولن نہ فعلن اور نہ ہی تقریرن ثابت ہے۔ ایک بکری ایک آدمی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا تھا، اسے کھاتے اور کھلاتے حتیٰ کہ لوگوں نے تکبر کرنا شروع کر دیا، تو اس طرح ہو گیا جیسے تم آج دیکھ رہے ہو، ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ۔ تو اس لیے ایک بکری تمام اہل خانہ کی طرف سے کافی ہے، اور اگر کوئی شخص بغیر تکبر کے اچھی نیت کے ساتھ ہر بندہ علیحدہ قربانی کرے، بکری کے بجائے اونٹ قربان کر دے تاکہ زیادہ مسلمان جو ہے وہ گوشت کھا سکیں، تو یہ بھی درست اور صحیح ہے۔ اور اگر کسی بھی معاملے کے اندر تکبر اور ریاکاری ہوئی تو وہ عبادت اور وہ عمل رائے گاہ جائے گا، اور اس کا کرنے والا گنہگار ہوگا، بلکہ ریاکار کا عمل بھی مردود ہوگا، اور وہ شرک اصغر کا بھی مرتکب ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے متعلق یہ ہدایات ارشاد فرمائیں۔ امید ہے کہ قربانی کے تعلق سے سبھی سوالوں کا جواب ہو چکا ہوگا۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔